صحابہ کرام علیہ مردوان جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار کئی صحابہ کو نام لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں عشرہ مبشرہ جنہیں ایک ایک نام لے کر 10 صحابہ جنہیں حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس میں سر فہرست حضرت ابوبکر صدیق کا نام ہے۔ صدیق اکبر جنتی تو سب سے پہلے نام ہی ابوبکر صدیق کا ہے۔ اچھا، کئی اور مقام ہیں جن پر بھی یہ بشارتیں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ ایک گھر میں موجود تھے، کسی مقام پر، تو دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابی حاضر تھے ان کو بھیجا کہ کھولو اور انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دو اور انہیں جنت کی بشارت بھی دے دو۔ تو جب وہ باہر آئے تو دیکھا تو دروازہ کھولا تو سامنے ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے تھے۔ کہا کہ انہیں اندر بھی بلاؤ، انہیں جنت کی بشارت بھی دو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذات ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ السلام نے اتنی بار جنت کی بشارتیں دی ہیں، اور ایسی بشارتیں سبحان اللہ کہ خود حضور یہ بڑی بشارت بھی دے دیں کہ ہر ایک کو تو جنت کے مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا، لیکن ابوبکر صدیق جب کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز پڑھنے والے کو باب الصلاۃ، جہاد والے کو باب الجہاد، روزے والے کو باب الریان، مختلف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو جو مختلف دروازوں سے بلایا جائے گا، تو کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو آئے اور جنت کے سارے دروازوں سے آواز آ جائے آ جاؤ۔ تو فرمایا ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے، یعنی امید بمانا یقین، ابو بکر مجھے یقین ہے کہ تم ان میں سے ہو کہ جنہیں جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے، جنت سے ہر ایک جگہ سے پکارا جائے آ جاؤ آ جاؤ، سبحان اللہ۔ اور پھر جنت میں بھی جب آپ جائیں گے، جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت میں جب جائیں گے تو ایک شخص ایسا جنت میں آئے گا، لوگ اپنے اپنے محلات سے نکل کر اسے کہیں گے ہمارے یہاں آ جاؤ، ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر میں آ جائیں۔ آپ کسی عالم کو، مفتی کو، پیر صاحب کو دیکھیں تو آپ کوشش ہوتی ہے ہماری دکان میں، آفس میں، گھر میں آ جائیں، دعا کر دیں گے، برکت ہے، جنت ساری برکت ہے، جنت عظیم نعمت ہے، لیکن جنتی دعوت دیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا وہ عظیم آدمی ہوگا جسے جنت میں لوگ ایسے دعوت دیں گے؟ فرمایا وہ کوئی اور نہیں ہوگا ابو بکر، وہ بھی تم ہی ہو گے، وہ بھی تم ہو گئے کہ جنتی بھی دعوت دے۔ اب میری بات سنیے گا، جو میں نے یہ تمہید عرض کی ہے کہ جنہیں بار بار نام لے کر جنت کی بشارت دی گئی ہو، کیا پھر وہ اپنی زندگی میں انہوں نے عمل ختم کر دیے تھے؟ کیا اب ہم تو جنتی ہو گئے؟ کیا انہوں نے اپنی زندگی میں خوف خشیت والی یہ کیفیات ختم کر دی تھی؟ کیا انہوں نے یہ سب کچھ ختم کر دیا تھا؟ نہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں یہ چیزیں ساتھ ساتھ رکھیں جن کے جنتی ہونے میں کوئی شائبہ ہی نہیں۔ انہیں اتنی بار جنت کے لیے کہا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت دے، جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے، اور حضور الاسلام کی حدیث ہے اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت کے درجے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس، اللہ سے مانگیں، جنت الفردوس کا سوال کریں۔ لیکن وہ ہستیاں جن کے لیے جنتی کہہ دیا گیا، بشارت دے دی گئی، لیکن اعمال سے غفلت نہیں برتی، یہ میرے اور آپ سب کے لیے۔ کئی چیزوں میں ہم خوش ہو جاتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں، ہم نے بڑا کام کر دیا، بے شک
کئی عظیم کام ہوتے ہیں، بڑے کام، لیکن اس کے کرنے کے بعد یہ نہیں کہ اب ہم اپنی زندگی میں کہیں کہ بس اب ہم نارمل طریقے سے عمل سے بھی غفلت ہو جائے، سستی ہو جائے۔ نہیں میرے بھائیوں، اس طرف بڑھتے رہنا ہے۔